اللہ اکبر 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب سے بڑا ہے بڑوں سے بڑا ہے اللہ اکبر والحمدللہ کثیرہ اس کی تعریف سب سے زیادہ ہے وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اور پاک ہے وہ ذات اللہ پاک ہے اس کی پاکی بولتے ہیں صبح و شام قرآن کی مختلف صورتیں ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی پاکی بولتی ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتی ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتی ہے یہاں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اسی کی پاکی بیان کریں اسی کی کبریائی بیان کریں اللہ تو کبیر ہے تو بڑا ہے بہت بڑا ہے تجھ سے بڑا کوئی نہیں تجھ سے بڑا کوئی نہیں کچھ نہیں اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کچھ نہ کرو رو ہی پڑو اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے رو ہی پڑو اور روتے نہیں ہو تو رونے جیسا منہ بنا لو رونے جیسا منہ بنا لو یہاں آنا بیٹھنا آلو شلجم کھانا دال کا حلیم کا چاول کھانا لنگر کھانا حلیم کھانا چاول کھانے گھر میں سب کچھ ملتا ہے اس سے اچھا ملتا ہے حلوہ یہاں پر پکائیں تو ہم پکاتے ہیں کیسے مجبوری میں یہاں جو طباخ ہیں باورچی ہیں پکانے والے ہیں مجبوری میں پکاتے ہیں گھر میں ہم حلوہ پکاتے ہیں ہمارے گھر والیاں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے ان کی خیر و برکت کرے اور آپ کے گھر سلامت رہے اور آپ کی زندگیوں میں آپ کے ساتھی سلامت رہے اور ان کی ساتھ آپ کے ساتھ رہے وہ حلوہ کیسا پکاتی ہے آپ کے مزاج کے مطابق پکاتی ہے یہاں پوری چنے کا حلوہ ہوتا ہے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے لیکن آپ کھاتے ہیں آپ کی مہربانی ہے اعتراض نہیں کرتے لیکن ہم جب کھلاتے ہیں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں بنا تھا صبح چنے پکے
جنہوں نے ناشتہ کیا میرے پاس آئے، مجھے نہیں اچھے لگے، میں نے سارے ڈسپوز آف کر لیے، ڈسکارڈ کر دیے۔ کس لیے؟ جو مجھے نہیں اچھا لگتا، میرے نفس کو اچھا نہیں لگتا، میں اپنے ساتھی کے لیے بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ میرے یہاں پر درویش ہیں جو دربار پہ رہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، یا میرے پاس آستانے پہ ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یار میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، استری کیے ہوئے پہنتا ہوں، دھو کے اچھے استری کر کے پہنتا ہوں، آپ بھی اچھے استری کیے ہوئے کپڑے پہنو۔ ہوتا یہ ہے کہ درویشی کی وہ کسی منزل میں ہوتے نہیں، دماغ پھٹ جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں پیر صاحب نے بڑی ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ دماغ پھٹ جاتا ہے۔ جن کو میں کہتا ہوں چٹے کپڑے پا کے پھریا کرو، مایا لگے سوٹ پا کے پھریا کرو، وہ کہنے ساڈے ارگا بھی کوئی ہے، پھر وہ کہنے پیرن تو عقل ہی نہیں ہے، پیرن تو عقل ہی نہیں ہے۔ اور واقعی بات ٹھیک ہے، عقل ہے نہیں، عقل ہے ہی نہیں۔ جب عقل رخصت ہو جاتی ہے وہاں پر تصوف آتا ہے، جب عقل رخصت ہو جاتی ہے وہاں پر روحانیت آتی ہے۔ عقل والے بندے کو روحانیت نہیں ملتی، یہ عقل سے گزر جانے کا مقام ہے، عقل سے گزر جانے کا مقام ہے۔ عقل والے ہر جگہ پاؤں نپے تلے رکھتے ہیں، دیکھ بھال کے رکھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں تحریر فرماتے ہیں ایک واقعہ، ایک درویش تھا، فقیر تھا، مست ملنگ تھا، باغور جو مستوں کو دیکھے قطرے میں سمندر ہوتے ہیں۔ حضرت قبلہ میرے آقا ولی نعمت، میرے پیر و مرشد، جن کی جوتیوں کا میں صدقہ ہوں، جن کے قدموں کی میں خاک ہوں، فرماتے ہیں باغور جو مستوں کو دیکھیں قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، ظاہر میں گدڑی پوش ہیں جو اکثر وہ قلندر ہوتے ہیں۔ گھر میں چراغ جل رہا تھا، میرا جوٹی دار پیر اسامہ صاحب کہتے چراغ بلدا، موڈ میں بیٹھے، میں کہ چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ، چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ، پنجواں میں بالن آئیو بلا جھولے لالن، آگے سے پیچھے سندڑی دا سیون دا سخی شہباز کلندر، علی دم دم دے اندر، علی دا پہلا نمبر، علی دم دم دے اندر، علی دا پہلا نمبر۔ یہ پہلا نمبر جو ہے اس پہ بھی کسی دن انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ پہلا نمبر کس بات کا ہے؟ یہ پہلا نمبر
کس بات کا ہے؟ کیوں پہلا نمبر ہے علی کا؟ 1,84,000 صحابہ کرام موجود تھے، علی دا پہلا نمبر کیوں ہے؟ یہ ایک الگ موضوع، الگ بحث، ایک الگ روایت، ایک الگ چیز چل پڑی، ادھر نہیں جانا۔ تو میں ہنس کے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ، پنجواں میں بالن آئیو بلا جھولن، سندڑی دا سیون دا سخی شہباز کلندر۔ انہوں نے کہا سندڑی دا ہے، سیون دا ہے۔ سندڑی ایک علاقہ ہے، سیون ایک قصبہ ہے، ایک جگہ ہے جو ان کے دم قدم سے قصبہ بن گیا، ان کے دم قدم سے علاقہ بن گیا، ان کے دم قدم سے آبادی بن گئی۔ تو کیا شہباز قلندر صرف سندڑی کا ہے، سیون کا ہے، اور پنجاب والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ خیبر پختونخوا والوں سے اس کا تعلق نہیں، بلوچستان والوں سے اس کا تعلق نہیں، کشمیر والوں سے اس کا تعلق نہیں، گلگت بلتستان والوں سے اس کا تعلق نہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی، خاور جب طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی کل عالم کو منور کرتی ہے۔ کبھی کہا کہ یہ سندھ کا سورج ہے، یہ پنجاب کا سورج ہے، یہ ہندوستان کا سورج ہے، یہ گلگت بلتستان کا سورج ہے، یہ خیبر پختونخوا کا سورج ہے، یہ آزاد کشمیر کا سورج ہے، یہ لاہور کا سورج ہے، یہ کوئٹہ کا سورج ہے، یہ پشاور کا سورج ہے، یہ سوات کا سورج ہے؟ نہیں، سورج جب چڑھتا ہے سب کو منور کرتا ہے۔ درویش بھی سورج جیسا ہوتا ہے، درویش بھی سورج کیسا ہوتا ہے؟ سورج جیسا، سورج جیسا ہوتا ہے۔ جب درویش روشن ہوتا ہے اس کے فیض سے سبھی برکت پاتے ہیں۔ وہ درویش سیون میں، سندری میں شہباز قلندر ہو، وہ پانی پاک میں قلندر پاک ہو، وہ دہلی میں نظام الدین ہو، وہ دہلی میں نصیر الدین چراغ دہلوی ہو، وہ دہلی میں قطب الدین ہو، وہ اجودن میں بابا فرید ہو، اجمیر میں معین الدین ہو، یا پھر بغداد میں محی الدین ہو۔ جب سورج چڑھتا ہے اس سے سب فیض پاتے ہیں۔ یہ تو سورج ہے نا، یہ سب جس کے فیض سے فیض پاتے ہیں وہ مدینے والی سرکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ وہ سب جس سے فیض پاتے ہیں وہ کون ہے؟ مدینے والی سرکار ہے۔ مدینہ مدینہ مدینہ، انشاءاللہ تعالی میں اس پہ آج بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ۔ کافی میں آپ کا ٹائم لوں گا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے میں ٹائم لوں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ کعوہ میں آپ کو پلاتا ہوں، کوئٹہ پشین کعوہ۔ صبح صبح میں ادھر بیٹھ گیا، کدھر بلا چولہوں پہ، میں نے وہ ان کو کوئٹہ پشین کعبہ بنانا سکھایا۔
خود پکا کے. میں کہا میرے دوست آئے, میرے پیر بھائی آئے, میرے مرید آئے, میرے پیار والے آئے, میرے محبین آئے ہیں, میرے متوسلین آئے ہیں, ان سب کو کوئٹہ پشین کعوہ پلاؤں گا انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں آپ کو پہلے فریش کروں گا, پھر اس کے بعد تقریر کروں گا. یہ اس تقریر کا پری ایمبل سمجھ لیں, جیسے آئین پاکستان کا پری ایمبل ہے, اس میں پہلا لفظ جو لکھا ہے sovereignty goes to Allah Almighty. یہ جو اقتدار اعلیٰ ہے یہ اللہ کا ہے. یہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے. یہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے بولیے؟ الیس اللہ بیحکم الحاکمین. کیا نہیں اللہ تمام حاکموں کا حاکم؟ یہاں جس کی ٹوپی میں حکومت کا پر لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں دنیا سے الگ کوئی چیز بن گیا. یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے. آج تیرے پاس ہے, کل اس کے پاس ہے, پرسوں اس کے پاس ہے. یہ فانی چیز ہے. کی بنیاد بندیا تیری, تو کیوں نہیں گل سنتا؟ بڑے بڑے کلگیوں والے حاکم گزرے یہاں پر, ہارون الرشید جیسے, مامون الرشید جیسے, معتصم باللہ جیسے, عباس الصفا جیسے, عبد الملک بن مروان جیسے بڑے بڑے حاکم گزرے یہاں پر, لیکن کسی کو یہ کرسی دائمی نصیب نہیں ہوئی. کسی کو یہ کرسی, لوگوں میں آپ لوگوں سے یہ آپ کی ایک تربیت کر رہا ہوں, دنیا بچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون, تو آویں تے حسن سارے, تو جاویں تے رو. بڑے بڑے کلگیوں والے فارغ ہو گئے. آج دنیا ان کا نام نہیں جانتی. اسکندر مقدونیہ سے چلا, آدھی دنیا کو فتح کرتا ہوا بر صغیر تک پہنچا, جہلم تک آیا, جہلم سے ایران تک گیا, موت نے آ گھیرا. کہنے لگا علاج نہ ہو, کہنے لگا میں ایک وصیت کرتا ہوں, جب میں مروں میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. میرے ہاتھ کفن سے. مشیروں نے پوچھا, وزیروں نے پوچھا, مرواتے وزیر مشیر ہی ہیں, حضور کیا بات ہے, آپ تو سارے جہان کے بادشاہ ہیں, آپ ہاتھ باہر کیوں؟ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. اسکندر نے یہ کہا میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آدھی دنیا فتح کرنے والا اسکندر دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا. الیس اللہ بیحکم الحاکمین, اور نہیں اللہ کے سوا کوئی حاکموں کا حاکم.
عزیزو، درویش جب جاتا ہے سب کچھ سمیٹ کے جاتا ہے، بادشاہ جب دنیا سے جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ پیسے کمائے آپ نے بہت زیادہ، مر گئے تو جو کمایا تھا، جو بینک بیلنس تھا، جو گھر میں ساز و سامان تھا، جو گھر میں متاع تھا، وہ سارا لٹ گیا، پھک گیا۔ مجھے پھر بابا جی سرکار پیر علی شاہ صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے کہ بکرے نے میں کہ میں کے سوا دوجا کوئی نہیں۔ ٹی وی کھول لیں، 7 بجے شروع کرنا، دیکھنا شروع کر دیں، 10-11 بجے تک ٹی وی پہ کیا ہے؟ میں ہے نا، میں ہے، دیکھ لیجیے گا، آتی ہے میری پارٹی، کہتا ہے میری پارٹی، اس کو پارٹی کے لیے 10 جھوٹ بولے گا، 20 یوٹرن لینے پڑے وہاں پر لے گا۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، نہ میں کسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی بندے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی کے خلاف بول رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی تربیت کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے آپ اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اہل تصوف ہیں، تصوف والے ہیں۔ تصوف والا بننا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، مرید ہو گیا، کیا بس یہی پیری مریدی ہے؟ کیا یہی پیری مریدی ہے؟ یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ کوئی بندہ تھا بھوکا مرتا تھا، اس کی بیوی نے اس کو اپنی پسماندہ میں سے کچھ پیسے نکال کے دیے، جا بھائی گھر کا سودا سودا لیا۔ وہ گزرا ایک جگہ سے، وہاں ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، درویش تھے، اللہ والے تھے، دل بڑا خوش ہوا ان کو دیکھ کے، دل کھنچتا چلا گیا۔ اللہ والوں کو دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ والوں کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے، شیطان والوں کو دیکھیں تو بولیے شیطان یاد نہیں آتا، شیطان آ ہی جاتا ہے۔ شیطان والوں کو دیکھیں تو شیطان یاد آتا ہے یا آ ہی جاتا ہے؟ اللہ والوں کو دیکھیں تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ اور جب ان کے پاس بیٹھ کے اللہ اللہ کرے تو اس سے دل جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، آپ سب حضرات جگہ پر کریں۔ جو جگہ خالی ہوتی ہے اس میں شیطان ہوتا ہے، قریب آ جائے، ادھر سے اٹھیں بھائی، وہ سارے جو دربار کے ساتھ ہیں وہ سارے اٹھیں، ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ نیڑے نیڑے بئیے، نیڑے نیڑے بئیے، نیڑے نیڑے بئیے تے جم جم ملیے، تے پٹھ پوے پردیس سجنا نہ جائیں گے۔
ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਈਏ ਤੇ ਝੱਬ ਝੱਬ ਮਿਲੀਏ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਈਏ ਤੇ ਝੱਬ ਝੱਬ ਮਿਲੀਏ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਈਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਈਏ ਤੇ ਝੱਬ ਝੱਬ ਮਿਲੀਏ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਈਏ ਤੇ ਝੱਬ ਝੱਬ ਮਿਲੀਏ, ਸ਼ਾਲਾ ਪੱਠ ਪਵੇ ਪਰਦੇਸ ਸਜਣਾ ਨਾ ਜਾਈਵੇ, ਵੇ ਸਜਣਾ ना जाइए, नेड़े नेड़े बहिए। अल्लाह वालों को देखें तो कौन याद आता है, मिलके बोलिए, अल्लाह वालों को देखिए तो कौन याद आता है, अल्लाह वालों के पास आइए तो कौन याद आता है, कौन याद आता है। घर भूल जाता है, औलाद भूल जाती है, माँ बाप भूल जाते हैं, किनके पास, अल्लाह वालों के पास। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम, उन्हें अपना घर बार, अपने दुख दर्द, अपना हर चीज भूल जाती थी जब हुजूर का चेहरा तकते थे। शाला दिल करता है मैं तैकू तक हाँ ते तू मैकू तक। आ माही मोरे नैनन में, आ माही मोरे नैनन में, तुहे देख पलक ढांप लूं। आ माही मोरे नैनन में, तुहे देख पलक ढांप लूं। ना देखूं गैर को, ना तो हे देखण दूं। ना देखूं गैर को, ना तो हे देखण दूं। कहते हैं अल उतासु मिनल्लाहि व तथाउ मिनश शैतानी। किताबुल अदब, सुनन अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद। छींक जो है वो अल्लाह की तरफ से है। जमाई जो है मुंह खोल के जमाई लेना, भाड़ सा मुंह खोल के, ये शैतान की तरफ से है। कोशिश ये करें कि जब जमाई आए तुम मुंह पकड़ ले। बुजुर्गों ने उसका एक फिर फार्मूला निकाला, उन्होंने कहा जो मुंह खोल के कर दियो ना, शैतान तुहाडे मुंह च मूद दिंदा। आ माही मोरे नैनन में, आ माही मोरे नैनन में। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि इधर बैठे मैंने वो बीबियां सारी लाके इधर बिठानी है, मैंने वो बहनें जो हैं वो सारी लाके इधर बिठानी है। किस लिए भला? कि बीबियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो ये गिला करती हैं कि हमें ना सरकार आपकी बातें सुनाई नहीं देती, आप दिखाई नहीं देते, हमारे आगे पर्दे कर दिए जाते हैं,
صحابیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی تھی، کہتی حضور آپ کو دیکھنے آئی، آ ماہی مور نینن میں، آ ماہی مور نینن میں، توہیں دیکھ پلک ڈھانپ لوں، نہ دیکھوں غیر کو نہ توہیں دیکھن دوں۔ تو مجھے دیکھا کرے میں تجھے دیکھا کروں، تو مجھے دیکھا کرے میں تجھے دیکھا کروں، تو مجھے دیکھا کرے میں تجھے دیکھا کروں۔ غار ثور میں کیا تھا؟ غار ثور میں کیا تھا؟ غار ثور میں کیا تھا؟ ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ چہرہ ابو بکر چہرہ مصطفیٰ تھا، چہرہ مصطفیٰ چہرہ ابو بکر تھا۔ ایک دور آتا ہے جب میاں بیوی میں بہت پیار ہوتا ہے، خامد اور بیوی کی شکل آپس میں ملنی شروع ہو جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں تسی آپس سے بھین بھرا ہو؟ کیوں؟ آ ماہی مورے نینن میں، توہیں دیکھ پلک ڈھانپ لوں، نہ دیکھوں غیر کو نہ توہیں دیکھوں دوں، نہ دیکھوں غیر کو نہ توہیں دیکھوں دوں۔ آ بازی چوپٹ کھیلے، آ بازی چوپٹ کھیلے خواجہ کے سنگ، آ بازی او یار جمائیاں لین جو مطلب ہے تو تقریر سمجھ نہیں آ رہی، میری ایک اکھ ہے پہمیں پر میں دستا سارا کچھ ہی ہے۔ آباہی بازی چوپٹ کھیلیں، آری سکھی بازی چوپٹ کھیلیں، اپنے خواجہ کے سنگ، اپنے پی کے سنگ بازی چوپٹ کھیلے۔ تو میں کہتا ہوں اپنے خواجہ کے سنگ بازی چوپٹ کھیلے، آری سکھی بازی چوپٹ کھیلے، اپنے ماہی کے سنگ، جیت گئی تو خواجہ ملیں گے، جیت گئی تو مل کے بولیے، جیت گئی تو خواجہ ملیں گے، ہار گئی خواجہ سنگ، جیت گئی تو خواجہ ملیں گے، ہار گئی تو خواجہ سنگ، جیت گئی تو خواجہ ملیں گے، ہار گئی تو خواجہ سنگ۔ جتن جتن سارے کھیڈ دے نے، جتن جتن سارے کھیل دے نے، ہارن ہارن کوئی، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے ہارن ہارن کوئی، جس منزل نو ہار پہنچاوے اس دی جت نو خبر نہ کائی،
जीत गई तो ख्वाजा मिलेंगे, ख्वाजा मेरे मैं ख्वाजा की, जीत गई तो ख्वाजा मिलेंगे, हार गई तो ख्वाजा संग। आप आए हैं घर छोड़ के, दर छोड़ के, हर चीज छोड़ के, कारोबार छोड़ के, पैसा छोड़ के, घर बार छोड़ के, हर चीज छोड़ के, लेकिन आने का तरीका ठीक नहीं है। अगर मुझसे पूछें तो आने का तरीका ठीक नहीं है। आरी सखी बाजी चौपट खेले ख्वाजा के संग। 29 तारीख कब शुरू हुई आप बताइए? 29 तारीख कब शुरू हुई? 29 तारीख कब शुरू हुई जी? रात 12 बजे। 28 तारीख कब खत्म हो गई? 11:59 और 59 सेकंड पर खत्म होगी। उर्स किस तारीख का होता है? ख्वाजा पीर दिलशाद साहब का 29 नवंबर का। अब मेरा सवाल वहीं खड़ा है, 29 तारीख किस वक्त शुरू हुई? जब 11:59 और 59 सेकंड हो गए और सुई ने किया टक, सुई ने किया टक, तो क्या होगी? 29 तारीख आ गई। कोई दिन, ये विसाल का दिन जो है, इसमें उर्स क्यों मनाया जाता है? लो जी, ये बेवकूफ लोग ने जिस दिन इन्हां दे पीर फौत हो जाते हैं, ये खुशियां करन बह जाते हैं। ऐसा ही है ना, खुशियां करन बह जाते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी यही इश्तबा हुआ। इतला आई कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रहलत फरमा गए। तलवार निकाल ली। कौन है जो कहता है मातम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए? कौन कहता है? सर उतार दूंगा मैं उसका। हज़रत अबू बकर आए, फरमाने लगे, उमर मेरे भाई, अगर तू प्रस्तिश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता था तो वो दुनिया से रुखसत हो गए। अगर तू प्रस्तिश अल्लाह की करता था, तू अल्लाह की इबादत करता था, तो अल्लाह हय्युल क़य्यूम है। बात मैंने कहां से शुरू की थी? अल्लाहु अकबर, वो हय्युल क़य्यूम है। लोग हमसे गिला करते हैं कि अपने पीर की वफात के दिन आप खुशियां मनाते हो। ओ बाबा, हम खुशियां इस चीज की मनाते हैं, फकत फाज़ फौजन अजीमा,
کہ انہوں نے عظیم کامیابی حاصل کر لی. دنیا جو ہے مومن کے لیے سجن ہے، قید خانہ ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس قید خانے سے آزاد ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ لدر شریف. پنچھی پکھیرو جب پنجرے میں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ قید ہوتے ہیں. ان کی نفسیات کیسی ہوتی ہے؟ ان کی نفسیات کیسی ہوتی ہے؟ ہر چیز کی نفسیات ہے نا جو سانس لیتی ہے. ان کی نفسیات کیسی ہوتی ہے؟ مرجھائی ہوئی ہوتی ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی نفسیات مرجھائی ہوتی ہے، افسردہ ہوتے ہیں، دل نہیں لگتا. میرے ساتھی آسمان میں اڑتے پھر رہے ہیں اور میں قید خانے میں ہوں. یہ زندگی ایک قید خانہ ہے. یہ روح جس قید خانے میں ہے اس کا نام جسم ہے. اس کا نام جسم ہے. یہ قید خانہ ہے. جب پنچھی پکھیرو قید خانے کا دروازہ کھول دیا جائے، کیا وہ اپنے قید خانے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں؟ وہ اڑتے ہیں آسمان کی بلندیوں میں، وسعتوں میں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. کہتے ہیں ہاں مزہ آ گیا، قید سے جان چھوٹ گئی. ولی بھی یہی کہتا ہے، درویش بھی یہی کہتا ہے، اللہ کا بندہ بھی یہ کہتا ہے، قید سے نہیں یقین نہیں آیا. مجھے یقین ہے کہ درویش یہ کہتا ہے قید سے جان چھوٹ گئی. نکل پڑے ہیں ہم آسمان کی وسطوں کو تسخیر کرنے کے لیے. قید خانہ وہیں رہ جاتا ہے، پنجرہ وہیں رہ جاتا ہے، پنچھی اڑ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ آسمان کی وسعتوں میں. بالکل وہی چیز ہے یہاں پر. یہ بدن یہاں رہ جاتا ہے اور اس میں جو روح ہے، جو موجود ہے، وہ نکل جاتی ہے. ان الابرار لفی علیین، بے شک ابرار جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، وہ علیین میں ہوں گے. سورہ مطففین اٹھا کے دیکھیے قرآن کا سورہ. ان الابرار فی جنت النعیم، نعمت والی جنت میں ہوں گے. ابرار ہوں گے یا نہیں؟ ابرار کہاں پر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. اور جنت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار. اور جنت ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور پھر وہ خالدین، ہمیشہ رہیں گے. ابدا، یہ ابدا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد تک وہ وہاں پر رہیں گے.
جب تک جنت ہے وہ جنت میں رہیں گے، جب تک علیین کا مقام ہے وہ علیین میں رہیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ، فاجر لوگ جو ہیں وہ سجین میں رہیں گے۔ جب ان کی جان نکالی جائے گی وہ کہیں گے نہیں نہیں، میں نے تو بھی دنیا میں رہنا ہے، یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ جو میں نے کمائی ہے، یہ جو میں نے بینک بیلنس بنایا ہے، یہ جو میں نے بڑی مشکل سے اقتدار کی کرسی حاصل کی ہے، کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ چھوڑی نہیں جاتی مجھ سے۔ کی بنیاد بندیا تیری تو کیوں نہیں گل سندا؟ سہ درختاں نوں گھائل کر چھڑدا کی کیڑا ایک گھندا، جتھے ایک قطرہ خودی دا ہوئے او ناس کرے لکھ گندا۔ محمد حسین اگے رب معلوم، سانو خطرہ پہ گیا ہن دا۔ اللہ آگے کیا کرے گا کوئی پتہ نہیں۔ میرا تو آج خراب ہو گیا ہے، جیدہ اج ٹھیک ہے او دا سب ٹھیک ہے، جیدہ اج ٹھیک ہے او دا، جیدہ اج خراب ہے او دی ہر شے خراب۔